نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، خیر مطلب جو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہوتا ہے کہ جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں تک پہنچائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو آج ہم بہترین کرکٹر، بہترین ایکٹر، بہترین بینکر، بہترین فوجی بن بھی جائیں، اگر بہترین انسان نہیں ہے تو نہ اللہ کی نظر میں بہترین ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو قرآن مجید جو ہمارا بیسک کانسٹیٹیوشن ہے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی جس کی انسٹرکشنز کو فالو کیا جائے یا جس کی عبادت کی جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اب جب ہم نے اناؤنس کر دیا ہے تو اب ہمیں اس کی ڈیٹیل بھی چاہیے. تو ہمیں قرآن مجید کا علم حاصل کرنا آج کی ینگ جنریشن کو کتنا ضروری ہے. قرآن زندگی ہے. تلاوت ہم سب کرتے ہیں، تلاوت تو سب کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم تلاوت کر کیا رہے ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہم اللہ سے بات کیا کر رہے ہیں. وہی جس طرح میں نے پہلے آپ سے نماز کی بات کی ہے، جس طرح میں پہلے نماز پڑھتا تھا بس چلو جی جو رٹا لگایا ہو بچپن میں وہ پڑھ لیے. اب نماز پڑھتا ہوں تو ترجمے کے ساتھ، اگر پڑھ بھی رہا ہوتا تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ بات کر کے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو قرآن پڑھ بھی رہے ہو لیکن قرآن کا ترجمہ بھی آنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن میں ہے کیا. اور یہ قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ جتنی دفعہ پڑھو اتنی دفعہ انٹرسٹنگ ہوتی جاتی ہے یہ کتاب. تو اوبیسلی زندگی، اس کے اندر پوری زندگی ہے، ہر مسئلہ مسائل اس کے اندر موجود ہے. ہم کیوں کوئی اور چیزیں پڑھیں؟ ہم اسی وہی بات، بلیو والی بات، بلیو ہونا چاہیے قرآن پہ. ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اسی کے اندر زندگی ہے. تو اگر ہمیں یقین ہو جائے گا جس دن، تو ہم ہر مسئلے کے لیے قرآن کھولا کریں گے، اسی کے اندر سارے مسئلے ہوں گے. سبحان اللہ. تو چینلز کی بات ہو رہی تھی، کیونکہ ٹیلی ویژن کی اس وقت اتنی زیادہ پاور ہے کہ وہ لائف سٹائلز چینج کر دیتا ہے. جیسے کہ آپ نے کہا، چاہے وہ انڈین کلچر ہو، ویسٹرن کلچر ہو، جتنا اس کو پروموٹ کریں گے بچوں کی لینگویج چینج ہو جائے گی، بچوں کے لائف سٹائل، پہننے اوڑھنے کے طریقے چینج ہو جائیں گے، جو کہ ہو رہے ہیں دنیا میں. تو ہم نے ایک ایسی کوشش کی کہ انہی چینلز کے بیچ میں ایک چینل ایسا بنایا جس کا نام ہے الرحمن الرحیم، کہ جہاں سے 24 گھنٹے ڈفرنٹ فارمز کے اندر اللہ تعالیٰ کا میسج جاتا ہے، چاہے وہ ڈرامے کی صورت میں ہو، احادیث کے اوپر بیسڈ، آیت کے اوپر بیسڈ، چاہے وہ ڈاکیومنٹریز کی صورت میں ہو جس میں ہم سوسائٹی کے ڈفرینٹ ایشوز کے ساتھ قرآن اور حدیث کو ریلیٹ کرتے ہیں. جیسے ٹریفک میں گئے، ٹریفک کے پرابلمس میں تو ہم نے حقوق العباد کو اس کے ساتھ جوڑا کہ یہ بھی تو حقوق العباد کو پامال کرنا ہے اگر آپ کسی کا رائٹ کھا رہے ہیں، کسی کا رائٹ توڑ رہے ہیں. اسی طرح ہم جیلوں میں گئے، ہم نے جا کے وہاں توبہ اور استغفار کی بات کی. اسی طرح ہم ججز اکیڈمیز میں جاتے ہیں، وہاں اللہ کے قانون کی بات کرتے ہیں، رسپانسبلٹی کی بات کرتے ہیں. پاکستان سے باہر جاتے ہیں ہم پورے، سب لوگ مل کے پوری ٹیم جاتی ہے، وہاں جا کے ہم ڈفرینٹ جگہوں پہ اسلام کے بارے میں جو رانگ کانسیپٹس ہیں لوگوں کے کہ یہ فنیٹک ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں، انتہا پسند ہیں، وہ دور کرتے ہیں. اسی طرح جا کے عام پبلک کے ساتھ کوشچن آنسر کرتے ہیں، ان کے جو ذہن میں انہوں نے پوری کمیونٹی کو انہوں نے ایک جگہ دے دی ہے کہ یہ سب ٹیررسٹ ہیں. تو کوشش کرتے ہیں وہ کلیریفائی کریں، پاکستان کے لیے بات کریں. پھر وہ لا کے یہاں پہ اپنے چینل پہ چلاتے ہیں جو کہ فری آف کاسٹ چلتا ہے. فری آف کاسٹ ہم بناتے ہیں، ہم سب والنٹیئرز ہیں، پوری کی پوری الرحمن الرحیم کی ٹیم جو ہے والنٹیئرز ہیں. ہم لوگ 100% جو ہے خود پول کر کے اپنے پیسوں کے ساتھ سارے پروگرامز بناتے ہیں. تو ہم نے کوشش یہ کی کہ ایک ایسا بیلنس چینل بنائیں جس کو بچے، بڑے، ینگسٹر، ہر طرح کا آدمی ریلیٹ کر سکے، اور اس کے پاس جو وہ باقی چینلز پہ دیکھ رہا ہے تو اس کو ایک کاؤنٹر مل رہا ہو، اس کو ایک کرائٹیریا مل رہا ہو کہ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے، جس کی ایک کڑی آپ کے ساتھ بات کرنا بھی ہے کہ آپ کی اس بات چیت سے لاکھوں لاکھوں لوگوں کے دلوں تک یہ بات گئی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر کامیاب آدمی جو ہے وہ دنیا کے اندر بہک گیا ہو، وہ اللہ کو ساتھ لے کر بھی چل سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پہلے سے زیادہ نواز سکتے ہیں. تو آپ کے خیال میں ایسے چینلز، یہ اچھی ایفرٹ ہے رحمان رحیم کی، ایسے چینل موجود رہنا چاہیے کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ یار نجم سچی بات بتاؤں، قسم خدا کی مجھے اتنی خوشی ہوئی اس پروگرام میں آ کے. اس سے پہلے میں نے جتنے بھی انٹرویوز دیے میں کہتا ہوں ان کو ایک سائڈ پہ رکھوں اور اس پروگرام کا انٹرویو اپنے الگ سائڈ پہ رکھوں. اتنا زبردست انٹرویو، اتنا مجھے خود بڑا اچھا لگا اس پروگرام میں آ کے. اور میں بلکہ اب مس کر رہا ہوں کہ مجھے پہلے آنا چاہیے تھا اس پروگرام میں. آپ یقین کریں کہ بڑا سکون ملا مجھے یہاں پہ آ کے، باتیں ہوئیں. اور یہ ایسا ٹاپک ہے یا ایسی بات ہے جس سے آپ کو سکون ہی مل سکتا ہے. اور میں آپ سے اور کیا کہوں کہ
میرے خیال میں جو ایفرٹس آپ لوگ اس وقت کر رہے ہیں بڑی زبردست ایفرٹ ہے, اور میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوں جس طرح آپ لوگ اس چینل کو چلا رہے ہیں بغیر اسپانسرز وغیرہ کے. ماشاءاللہ بہت زبردست ایفرٹ ہے آپ سارے لوگوں کی, اور میں بہت خوش ہوں یہاں آ کے.